اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ سورہ سجدہ آیات 17 سے 19۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات جانی، فرمایا کہ ہماری آیات پر تو بس وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں آیات سے نصیحت کی جاتی ہے، یاد دہانی کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے کنارہ کش رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور طمع سے، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اب ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزار دی ہے، ان کے لیے بہت زیادہ انعامات ہیں۔ فرمایا فلا تعلم نفس، پس نہیں جانتا کوئی بھی نفس، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے، ما اخفی لہم، جو ان سے پوشیدہ ہے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، کہ کوئی انسان نہیں جانتا جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اپنی زندگی کو رب کی مرضی کے مطابق گزارنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کی شب بیداریوں کی وجہ سے، ان کی خرچ کرنے کی وجہ سے صلے کے طور پر بہت سی نعمتوں سے نوازیں گے جن کا ادراک انہیں اس دنیا میں نہیں ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، صلے کے طور پر، بدلے کے طور پر جو وہ عمل کر رہے تھے، کہ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں، ان کی طلب آخرت ہوتی ہے، دنیا ان پر ہنستی ہے، ان کا مذاق اڑاتی ہے، لیکن یہ کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر رب کی رضا کے لیے جہد مسلسل کرتے رہتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، ان کا یقین بہت پختہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی غیر متناہی ہے، ابدی بادشاہت کی صورت میں عطا ہوگی۔ افمن کان مؤمنا، کیا وہ شخص جو مومن ہو، کمن کان فاسقا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو، نافرمان ہو۔ دنیا میں تو بظاہر کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، اللہ مومن کو بھی کھلا پلا رہا ہے، کافر کو بھی کھلا پلا رہا ہے، مومنوں پر بھی نعمتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، کافروں کو بھی نواز رکھا ہے۔ عمومی طور پر کافروں کے حالات مسلمانوں سے زیادہ بہتر نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے مشرکین مکہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر تم لوگ سچے ہوتے جو ایمان لانے والے ہو تو تمہیں کچھ عطا کیا گیا ہوتا، تم دنیاوی لحاظ سے ہم سے بہتر ہوتے۔ تو اس دارالامتحان میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک سا رکھا ہوا ہے، لیکن روز قیامت دونوں جماعتوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا۔ مومنوں کے لیے شان اور عزت ہوگی، جنتیں اور نعمتیں ہوں گی، اور کافروں کے لیے توہین، رسوائی، ذلت اور جہنم ہوگی۔ اس لیے فرمایا لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ یکساں نہیں ہو سکتے۔ تو جو لوگ بھی اللہ سے وفادار ہیں ان کی وفاداریوں کا صلہ ملے گا انہیں، اور جو نافرمان ہیں انہیں اپنی نافرمانیوں کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اما الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوی، بس ان کا ٹھکانہ تو جنتیں ہوں گی،
جنت المأوا کے حوالے سے بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ اہل ایمان کا اول اتارے جانے والا مقام ہوگا، وہاں ان کی ابتدائی ضیافت ہوگی اور پھر وہ وہاں سے اپنی اپنی جنتوں میں بھیجے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا نزلا بما كانوا يعملون۔ نزل کہتے ہیں ضیافت کو، مہمان نوازی کو، تو یہ ضیافت ہوگی، مہمان نوازی ہوگی بما كانوا يعملون، جو وہ اعمال کرتے تھے، ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ان کا اچھا استقبال کیا جائے گا، انہیں عزتوں اور اکرامات سے نوازا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ سورہ سجدہ آیات 20 سے 22۔ آیت 18 اور 19 میں یہ جانا، کیا وہ شخص جو مومن ہے وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، پس ان کا ٹھکانہ تو جنت ہے، ان کے اعمال کے صلے میں ان کے لیے ضیافت ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اب یہ دوسرے لوگ، رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فسق کیا، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، بس ان کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے۔ اہل ایمان کو اب یہ دوسرا گروہ ہے جنہوں نے دنیا میں اپنی من مانیاں کی، اپنے جان اور مال کو اپنی جاگیر سمجھا۔ اب روز قیامت ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما، جب بھی، ارادو، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ نکل جائیں اس میں سے، کہ وہ جب بھی دوزخ سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اعیدوا فیہا، انہیں اس میں لوٹا دیا جائے گا۔ بار بار نکلنے کی کوششیں کریں گے، وہاں سے بھاگنے کی کوششیں کریں گے، لیکن انہیں پھر ہر بار دھکیل کر وہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان سے، ذوقوا، چکھو، عذاب النار، آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ آگ کہ جس کا تم انکار کرتے تھے، جسے تم جھٹلا دیتے تھے، حساب کتاب کو اور جہنم کو ماننے کے لیے تم تیار نہ تھے۔ تو دونوں گروہوں کا انجام بیان کر دیا گیا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ بھلا جو شخص مومن ہوگا وہ اس کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو فاسق ہو، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ انجام کار کے لحاظ سے دونوں کا انجام بہت مختلف ہوگا۔ اب دونوں گروہوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، پھر سے ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، جو آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، آپ کی دعوت سے اعراض کر رہے تھے، تو فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم ضرور بضرور چکھائیں گے انہیں، من العذاب الادنا، ادنا عذاب میں سے، یعنی دنیا کے عذاب میں سے، دون العذاب الاکبری، بڑے عذاب کے علاوہ، کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تذکیر و تنبیہ کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، نصیحت کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، اور ان عذابوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کو مزید چھانٹ لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو دعوت کو سنتے ہی اس پر لبیک کہتے ہیں، جس طرح حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی
بہت سے لوگوں نے آپ کی بات سنی اور آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ کچھ ان چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا ہوتے رہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایمان لاتے رہے، اور یہ معاملہ غزوہ بدر سے شروع ہوا۔ غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، یکے بعد دیگر ان پر یہ عذاب مسلط ہوتے رہے۔ کبھی بھوک اور قحط کی صورت میں بھی عذاب مسلط ہوا، تو اس اثناء میں بہت سے لوگ ایمان لاتے رہے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے وقت جن لوگوں میں بھی خیر تھا وہ ایمان لا چکے تھے، اور اکثر شریر لوگ مختلف غزووں میں، مختلف مارکوں میں قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے وقت آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ بچا۔ جو چند شریر بچے بھی تھے وہ چھپتے پھر رہے تھے، آپ کے سامنے آنے کی کسی کو جرت نہ تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کی قوت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ پچھلی قوموں کے واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے ہیں، چھانٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایمان لانے والے لے آتے ہیں اور باقی لوگوں کو مبتلا عذاب کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، کہ جو ایمان نہ لائے ان پوری بستیوں کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن آپ کی قوم کا معاملہ مختلف ہوا کہ چھوٹے چھوٹے عذابوں کے ذریعے سے ہی اکثر لوگ ایمان لے آئے، اور جو بچے ان کی قوت نہ تھی مقابلہ کرنے کی، لہٰذا اس قوم کو عذاب اکبر سے بچا لیا گیا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ رجوع کریں۔ تو قوموں پر ان تنبیہات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی بد روش سے باز آ جائیں اور حق کے آگے سر تسلیم خم کر لیں۔ اسی طرح جو لوگ چھوٹے چھوٹے عذابوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے اور دنیا میں کسی بڑے عذاب سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ایک بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن، اس شخص سے، ذکرہ، جسے نصیحت کی گئی، یاد دہانی کرائی گئی، بآیات ربہ، اس کے رب کی آیتوں سے، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، کہ اللہ کی کتاب میں سے اسے آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، لیکن وہ ظالم شخص ان آیتوں سے، ان واعظ و نصیحت سے اعراض کرنے والا ہے، منہ پھیر لینے والا ہے، تو ایسا شخص ہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ انا، بلا شبہ ہم، من المجرمین، مجرموں سے، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی قوم جس کی طرف اللہ کا پیغمبر آ جائے اور وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اپنی قوم کو سمجھا دے، نصیحت کر دے، اور پھر بھی قوم اسے تسلیم نہ کرے، تو ایسے لوگ بہت بڑے ظالم ہیں، اور یقیناً پھر بالآخر ایسے لوگوں سے انتقام لیا جائے گا، دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر ہوگی اور آخرت میں بھی رسوا کیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔